جن لوگوں کو ان انتخابات میں کسی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ مل گیا ہے وہ اہلے گہلے شاد میں پھر رہے ہیں، حالانکہ ٹکٹ ملنا اور بات ہے، سیٹ ملنا اور۔ آپ سینما کا ٹکٹ لیں تو سینما میں سیٹ ملنی یقینی ہے، ڈاک کا ٹکٹ لیں اور لفافے پر چسپا کرے تو وہ منزل پر پہنچے نہ پہنچے لیکن بیرنگ نہیں ہوگا۔ بس کا ٹکٹ لیں تو بس میں جگہ مل جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو جگہ مل جاتی ہے، پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں لیکن ٹکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریلوے میں بھی ٹکٹ ملنے کے بعد سیٹ ملنا بڑی حد تک یقینی ہو جاتا ہے، اگر کوئی اہلکار نذرانہ لے کر آپ کی سیٹ پر کسی اور کو بٹھا نہ دے۔ چڑیا گھر کا ٹکٹ لینے کے بعد بھی یقین جانیے کہ آپ جانوروں کو اور جانور آپ کو جی بھر کے دیکھ سکیں گے، لیکن الیکشن میں کسی پارٹی کا ٹکٹ، یہ صورتحال الگ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ الیکشنوں میں ہمارے ہم محلہ میر دلدار علی سابق ریلوے گارڈ کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہ ملا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کی ساری جماعتوں کی منتیں کر دیکھی تو وہ ریلوے کے ٹکٹ پر ہی کھڑے ہو گئے اور ٹکٹ بھی ریٹرن لیا کہ اسمبلی میں نہ جا سکیں تو لوٹ کر اپنے گھر کو تو آ سکیں۔ میر صاحب نے اعلان کیا کہ میں تحریک پاکستان کے مخلص کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کروں گا۔ ان کے تجربے کے پیش نظر یہ وعدہ کچھ غلط نہ تھا، لیکن قوم ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونے پر راضی نہ تھی کہ بھیڑ بھڑکا بہت ہو جاتا ہے۔ بس جب انتخابات کا نتیجہ برآمد ہوا تو ہمارے میر صاحب کے باب میں گاڑی نکل چکی تھی، پٹری چمک رہی تھی۔ شکست و فتح تو خیر نصیبوں سے ہے، لیکن میر صاحب کی مہم خوب چھکا چھک چلی۔ دھواں دھار تقریریں کرتے تھے اور ایسا فراڈا بھرتے تھے کہ بڑے بڑے جنکشنوں پر بھی نہ رکتے تھے، بس ایک آدھ جگہ ٹھہرتے تھے، وہ بھی پانی لینے کے لیے یعنی پینے کے لیے۔ ان کی تقریر کا پیرایا کچھ یوں ہوتا تھا: صاحبان، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب یہاں پیسنجر کے موافق ہیں۔ نفرت اور اناد کو ہمیشہ لال جھنڈی دکھانی چاہیے اور محبت اور اخوت کا سگنل ڈاؤن رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ پٹری سے اترا ہوا ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس لوگ تو عیش کی سیٹیاں بجاتے ہیں اور تھرڈ کلاس لوگ جوتیاں چٹکھاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا کہ حاضرین میں کوئی نعرہ لگاتا اسلام خطرے میں ہے، میر صاحب ترنت ڈانٹ دیتے اسلام خطرے میں نہیں ہے، بار بار خطرے کی زنجیر مت کھینچو، جرمانہ دینا پڑے گا۔ ریلوے کی کھڑکی پر کبھی کبھی رش ہو جاتا ہے، بس ہمارے کرم فرما خان بنارس خان نے لانڈھی سے اومنی بس کے ٹکٹ پر کھڑے ہونا بہتر سمجھا۔ انہوں نے الیکشن کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو اشارہ کیا: جانے دوست، اپنی تقریر کا آغاز وہ ہمیشہ کسی حسب حال شعر سے کرتے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ ان کا نعرہ تھا ہارن دے کر پاس کریں، اور تقریر کچھ یوں ہوتی تھی: بھائیو اوپر آ جاؤ، پائیدانوں پر مت کھڑے ہو، جیب پاکٹ سے ہوشیار، آج کل ووٹ قطرے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہاں تو بھائیو، تم ہم کو سیٹ پر بٹھاؤ، ہم تم کو سیٹ پر بٹھائے گا۔ ہمارے مقابلے میں جتنا امیدوار ہے سب کنڈم ہے، ایک دم کنڈم۔ کسی کی باڈی پرانی ہے، کسی کا بریک فیل ہے، کسی کا ٹائراڈ کھلنے والا ہے، کسی کا سیلنسر ناکارہ ہے۔ ان لوگوں کا تو چلان ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کر کوئی مخالفانہ نعرہ لگاتے یا جانے لگتے۔ ایسے میں ہمارے بنارس خان فرماتے: پپو یار تنگ نہ کر، ہر بشر کو ہے یہ لازم، صبر کرنا چاہیے، جب کھڑی ہو جائے گاڑی تب اترنا چاہیے۔ بابو محمد دین سابق پوسٹ ماسٹر ڈاک کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے، ان کی تقریر بھی ہم نے سنی: محترم حضرات، السلام علیکم، مزاج شریف، خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ دیگر احوال یہ ہے کہ ہمارے تھیلے میں باتیں تو بہت ہیں، لیکن ان کو سارٹ کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ حضرات، یہ جو دوسرے امیدوار ہیں، ان سب کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کی باتیں لفافہ ہیں، یہ تو پوری قوم کو ڈیڈ لیٹر آفس میں دھکیل دیں گے، پوری قوم کو بیرنگ کر دیں گے۔ پس التماس ہے کہ میرے خط کو تار سمجھتے ہوئے الیکشن کے روز اپنے سارے ووٹ قریب ترین لیٹر باکس میں ڈال دیں۔ والسلام۔ مشہور اداکار متوالا سینما کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے،
ان کی تقریر کا مکھڑا عموماً کسی مقبول عام فلمی گیت پر مبنی ہوتا تھا، مثلاً اے دیکھنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں۔ اس کے بعد فرماتے، حضرات قوم کی خدمت بڑی مشکل ہے، لیکن جب پیار کیا تو ڈرنا کیا اور چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا۔ کھڑا ہونا میرا کام تھا، وہ میں نے کر لیا، اب ممبر بنانا آپ کا کام ہے، یہ تواڈی عزت دا سوال ہے۔ صاحبان، آپ کے پاس طرح طرح کا امیدوار آ کر ڈائلاگ بولے گا، ایکٹنگ کرے گا، لیکن ان سب سے ہوشیار خاکسار کی ساری عمر قوم کی خدمت میں ریہرسل کرتے گزری ہے۔ اب اسے قومی ہیرو بننے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ اس شیرہ دے پتر کو ووٹ نہ دیں گے تو اور کسے دیں گے؟ خان شیر خان گاندھی گارڈن کے علاقے سے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس چڑیا گھر کا ٹکٹ تھا اور ان کی تقریر بھی سننے کی ہوتی تھی۔ صاحبان، آج کل ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، چنگھاڑ رہا ہے، لیکن ہاتھی کی طرح ان لوگوں کے کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے اور۔ قربانی کا وقت آئے گا تو سب کو سانپ سونگ جائے گا، طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں گے، دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ یاد رکھیے، ان لوگوں کا آگا شیر کا ہے، پیچھا بھیڑ کا ہے۔ بگلا بھگتوں کو ووٹ مت دیجئے، مجھے دیجئے کہ شاہی راہ بلندست آشیانہ۔ سب سے مختصر تقریر مرزا برکت اللہ بیگ کی ہوتی تھی۔ آپ لاٹری کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے، فرماتے، بھائی صاحبان، میں کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے ووٹ دیجئے اور اسمبلی میں پہنچائیے، پھر میں آپ کی خدمت کرتا ہوں یا آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، یہ آپ کی قسمت پر منحصر ہے۔ ٹکٹوں میں یہی ٹکٹ تھا جو خصوصیت میں کسی پارٹی ٹکٹ سے قریب ترین کہا جا سکتا تھا۔